اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج ہم اپنی ٹاپک یعنی پروز سیکشن سے چیپٹر نمبر 3 فرام دا ڈائری آف اے ینگ گرل بائی اینی فرینک، آج ہم اس کا یہ چوتھا ہمارا کلاس ہے. آج اس کا کنٹینیو کرتے ہوئے ہم آج پیج نمبر 21 سے اس چیپٹر کی اس ٹاپک کی ریڈنگ اور اس کی ایکسپلینیشن ہم آج جاری رکھتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم پیج نمبر 21 پر یعنی پیرا نمبر 4 پر اس کی ریڈنگ کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں، کل کی لاسٹ پیرا کی ہم تھوڑا پھر اس کا احاطہ کرتے ہیں، اس کو دہراتے ہیں تاکہ آج کے جو پیراز ہیں ان کی ہمیں ایکسپلینیشن اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ ہو جائے. تو کل کے آخری جو پیرا ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یعنی جو اینی فرینک کہتی تھی کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ہماری پوری ایک کلاس جو تھی وہ ڈر سے کانپ رہی تھی کیونکہ ٹیچرز کی میٹنگ ہونے والی تھی. اس میٹنگ میں یہ طے کرنا تھا کہ کن اسٹوڈنٹس کو یعنی اگلی کلاس میں پروموٹ کیا جائے اور کن کو یعنی پیچھے رکھا جائے یا اسی کلاس میں رکھا جائے. تو سبھی مطلب جو اسٹوڈنٹس تھے، سبھی جو اس کے کلاس میٹس تھے وہ ڈر سے کانپ رہی تھی کہ کیا پتہ ہے کہ ان کا نتیجہ ہے، ان کا رزلٹ کیا ہوگا. تو کچھ اسٹوڈنٹس اس پر بیٹ لگاتی تھی، یعنی وہ شرطیں لگاتی تھی کہ تم پاس ہو جاؤ گی. کوئی کہتا تھا نہیں آپ پاس ہو جاؤ گی، کوئی کہتا تھا پھر نہیں ہوگا. تو ایسی باتیں ان میں ہوتی تھی. تو اینی فرینک کہتی ہیں کہ یعنی ہم نے کوشش کی، میں نے بھی غصے بھرے لہجے میں ان کو خاموش کرنے کی کوشش تھی کیونکہ وہ چیخ بھی رہی تھی کلاس میں کہ ہمیں تو صبر کرنا ہے، ہمیں تو انتظار کرنا ہے یعنی ٹیچرز کا کیا فیصلہ ہوگا. یعنی ٹیچرز ایسی ایک قوم ہوتی ہیں دنیا میں یا زمین پر جن کے بارے میں پریڈکٹ کرنا، جن کے بارے میں اندازہ کرنا یعنی مشکل ہوتا ہے کہ یعنی یہ نہیں کہہ جا سکتا ہے کہ وہ کیا کر دیں گے، یعنی کس کو پروموٹ کر دیں گے یا کس کو یعنی اسی کلاس میں یعنی رکھیں گے. تو آج ہم اس کے آگے اس کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں. تو آپ اپنی کتاب کا یہ پیج نمبر 21 نکالیے اور پیرا نمبر 3 پر پیرا نمبر 4 سے ہم اس کو اب آگے پڑھنے جا رہے ہیں. I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Kissing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject, a chatterbox. A chatterbox, what can you write about that? I did worry about that later. I decided I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. یعنی اینی فرینک آگے یعنی اس چیپٹر میں یا اپنی اس ڈائری میں آگے کہتی ہیں کہ مجھے اپنی سہیلیوں اور اپنے بارے میں اتنی پریشانی نہیں ہے کہ ہم پاس ہو جائیں گے یا نہیں. صرف ایک بات جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ وہ حساب کا مضمون ہے. کچھ بھی ہو ہم انتظار کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے. تب تک ہم ایک دوسرے سے یہی کہتے رہتے ہیں کہ ہمت مت ہارو.
آگے اینی فرینک کہتی ہیں کہ ہم اپنے سبھی استادوں کے ساتھ بہت ٹھیک چل رہی ہوں، یعنی آئی گیٹ along pretty well مینس یعنی اپنے استادوں with all my teachers، یعنی میں اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ یعنی ہم ٹھیک چل رہی تھی۔ وہ گنتی میں کل 9 ہیں، یعنی ان کی تعداد ہمارے جو اسکول میں جو اساتذہ کرام کی تعداد ہے وہ 9 ہیں، 7 مرد اور 2 عورتیں، یعنی میل ٹیچرس ان میں 7 ہیں اور فیمیل ٹیچرس 2 ہیں۔ مسٹر کسنگ وہ بوڑھا دقیانوسی جو حساب پڑھاتا ہے، وہ بہت عرصے سے مجھ سے ناراض تھا کیونکہ میں بہت بولا کرتی تھی۔ کئی بار خبردار کرنے کے بعد اس نے مجھے سزا کی شکل میں یعنی فالتو ہوم ورک دے دیا۔ ایک باتونی یعنی اس کا موضوع یعنی جو انہوں نے مجھے جو میں کلاس میں زیادہ باتیں کرتی تھی بولا کرتی تھی، اس کی سزا میں اس نے مجھے زیادہ ہوم ورک اسائن کیا ہے، یعنی اس میں انہوں نے ایک موضوع مجھے لکھنے کو دیا ہے جس کا یعنی عنوان تھا یا جس کا موضوع تھا چیٹر باکس۔ تو یعنی ایک باتونی اس طرح کے موضوع پر بھلا آپ کیا لکھ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں بعد میں سوچوں گی۔ میں نے ایسا فیصلہ کر لیا۔ میں نے موضوع اپنی کاپی یعنی اس مضمون کو یا اس موضوع کو اپنی کاپی میں لکھ ڈالا، اس سے اپنی بیگ میں یعنی اس کو ڈال دیا، یعنی اس کاپی کو جس پر اس موضوع کا ٹائٹل میں نے نوٹ کیا ہے جوٹڈ ڈاؤن، اینڈ خاموش بیٹھنے کی کوشش کی۔ That evening, after I did finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. I thought and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Kissing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is a student's trait, and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit, since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. اینی فرینک یعنی اپنی ڈائری میں آگے کہتی ہیں کہ اس شام جب میں اپنا باقی کا ہوم ورک ختم کر چکی تھی، میری نظر مضمون والے اس نوٹ یعنی لکھے ہوئے صفحے پر پڑی۔ اپنے فاؤنٹین پین کے سرے کو چباتے ہوئے میں اس موضوع پر سوچتی رہی۔ کوئی بھی آدمی لفظوں کے بیچ بڑی بڑی خالی جگہیں چھوڑتا ہوا ادھر ادھر کی باتیں لکھ سکتا ہے، لیکن ہوشیاری اس بات میں تھی کہ بولنے کی ضرورت کو ثابت کرنے کے لیے ٹھوس دلیلیں پیدا کی جائے۔ میں لگاتار سوچتی رہی اور پھر اچانک مجھے ایک خیال آیا۔ میں نے 3 صفحے لکھ دیے جو مسٹر کسنگ نے مجھے لکھنے کے لیے دیے تھے، اور تب مجھے تسلی ہو گئی۔ میں نے یہ دلیل دی کہ باتیں کرنا ایک طالب علم کی خاصیت ہوتی ہے، اور یہ بھی لکھا کہ اسے قابو میں رکھنے کی میں اپنی پوری کوشش کروں گی، لیکن میں خود کو اس عادت سے کبھی ٹھیک نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ میری ماں بھی میری جیسا ہی بولا کرتی تھی، اگرچہ مجھ سے زیادہ نہیں، اور آپ وراثت میں آئی ہوئی عادتوں کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی
اینی فرینک کہتی ہیں کہ یعنی اسی دن جس دن مجھے یہ چیٹر باکس کا موضوع ملا ہے، شام کو جب میں گھر پر یعنی باقی کا ہوم ورک یعنی اس کو میں نے ختم کر لیا، اسکول کے کام کو ختم کر لیا، تو اس کے بعد میری نظر اس کاپی پر پڑی جس پر میں نے وہ ٹیچر نے جو مسٹر کسنگ نے مجھے وہ موضوع دیا تھا چیٹر باکس پر لکھنے کا اسائن کیا تھا، تو میری نظر اس پر پڑی۔ تو میں نے اپنی قلم یعنی فاؤنٹین پین کی سری کو میں اپنے یعنی دانتوں کے نیچے اس کو چباتی رہی اور سوچتی رہی کہ یعنی اس موضوع پر میں یعنی کس طرح سے لکھوں، یعنی میں نے پھر میری بہرحال مجھے ایک سوچتے سوچتے ایک خیال آیا، تو میں نے اس پر لکھنا شروع کیا، تو میں نے 2-3 پیجز اس موضوع پر لکھ دیے۔ تو اس میں میں نے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ ایک اسٹوڈنٹ کو، ایک طالب علم کی یعنی جو باطنی خصلت اس کی ہوتی ہیں، یہ اس کی خاصیت ہوتی ہے ہر ایک اسٹوڈنٹ کی۔ تو دوسرا میں نے یہ لکھا تھا کہ میں اب اس کو قابو میں کرنے کی کوشش کروں گی، یعنی زیادہ باتیں کرنا میں بند کروں گی، اس پر میں قابو کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو پھر آگے کہتی ہیں کہ چونکہ جو انسان کے جو یہ ٹریٹس، چونکہ میری ماں بھی باطنی تھی، اس لیے یعنی ہم ایک جیسی ہیں، میری ماں اور میں، یعنی وہ بھی باطنی ہیں، یعنی مجھے اسی سے وہ وراثت میں ملی ہے، یعنی باتیں کرنا۔ تو یعنی یہ ایک کسی کی خاصیت بھی ہوتی ہے کہ جس کو یعنی یہ یعنی جو پیرنٹس سے اس کو یہ وراثت میں خصلت یعنی ملی ہوتی ہیں، جو باتیں کرنے کی مجھے عادت ہے کلاس میں، یہ مجھے اپنے ماں سے وراثت میں ملی ہے۔ Mr. Kissing had a good laugh at my argument, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. I handed it in and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the third lesson, he did finally had enough. Annie Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled Quick, said Mistress Chatterbox. اینی فرینک اس کے آگے اپنی ڈائری میں یعنی فرماتی ہیں، اس نے لکھا ہے کہ مسٹر کسنگ میری دلیلوں پر خوب ہنسا، لیکن جب اس کو میں نے وہ اپنا وہ اسائنمنٹ جس نے اس نے چیٹر باکس پر دیا تھا، جب میں نے اس کو وہ ہینڈ اوور کیا، تو وہ میری جو اس کو پڑھ کر اس میں جو میں نے جسٹیفیکیشن دی تھی، دلیلیں دی تھی، اس پر وہ ہنسا۔ لیکن جب میں اگلی سبق کے دوران پھر سے بولنے لگی تو اس نے مجھے لکھنے کو ایک نیا مضمون دے دیا۔ اس بار دیا گیا مضمون تھا ایک ناقابل اصلاح باطنی، یعنی انکورریجیبل چیٹر باکس، یعنی نہ سدھرنے والا باطنی۔ میں نے لکھ کر اسے دے دیا اور اس کے بعد پورے 2 سبقوں کے دوران مسٹر کسنگ کو شکایت کرنے کا کوئی موقع نہ ملا، لیکن آخر تیسرے سبق کے دوران وہ اور زیادہ برداشت نہ کر سکا۔ اینی فرینک، کلاس میں بولنے کی سزا کے طور پر تمہیں ایک مضمون لکھنا ہے جس کا موضوع ہوگا کاں کاں کاں، باطنی لڑکی نے کہا۔ تو یعنی اینی فرینک نے جب وہ اسائنمنٹ اس کو دے دیا تھا چیٹر باکس پر، جو اس نے اس کا یعنی اس پر جو اس نے ایسے لکھا تھا، تو ٹیچر اس کو پڑھ کر ہنس پڑا۔ تو اس کے بعد اینی فرینک یعنی کلاس میں پھر اپنی اس عادت کو دہراتی رہی، یعنی باتیں کرتی رہی۔ ٹیچر نے اس کو اس کے بعد اور ایک موضوع دیا لکھنے کے لیے، یعنی انکورریجیبل چیٹر باکس، یعنی نہ سدھرنے والا باطنی۔ تو جب اس کی بھی اس نے جسٹیفیکیشن دی یا اس کے پر بھی انہوں نے اپنی دلیل لکھ کے پیش کر دی، تو اس کے بعد 1-2 دن تک ٹیچر اس کو کلاس میں انہیں بولنے سے نہیں روکتا تھا۔ تو اس کے بعد جب وہ تنگ آتا تھا، یعنی اس کو اب کنٹرول میں کرنے کی کوشش کی، تو اس نے اس کو کہا کہ آپ کو اب ایک مضمون پر آپ کو یہ ایک مضمون لکھنا ہے
جس کا عنوان ہے یعنی کوئی یعنی کاں یعنی اس پر آپ کو اب مضمون لکھ کے دینا ہے۔ تو اس کے آگے انشاءاللہ کل دیکھیں گے، کل کے جو ابھی 1-2 پیراز ہیں اس میں دیکھیں گے کہ آگے پھر مصر کے کسنگ اور یہ جو اینی فرینک تھی یعنی پھر آگے ان کا کیا رہتا ہے کلاس میں، کیا سچویشن رہتی ہے، تو یہ کل یعنی ان 2 پیراز میں پڑھیں گے۔ تو آج بس ہم یہاں پر ہی آج کنکلوڈ کرتے ہیں۔ تو اب ان پیراز سے کچھ یہاں پر ایکسپریشنز ہیں جن کی میننگ ایسے ہیں۔ یہاں پر اولڈ فوگی ہے، ایک ورڈ آیا ہے، یعنی این اولڈ فیشنڈ پرسن، یعنی دقیانوس جس کو ہم کہیں گے مطلب اپنے لینگویج میں دقیانوس۔ پرٹی ویل مینز کافی اچھی طرح سے۔ اسائن مینز کام دیا گیا۔ چیٹر باکس مینز باتونی۔ ٹکڑ مینز ڈال دیا۔ رامبل آن مینز بے تکے ڈھنگ سے لکھنا یعنی اور ٹاک اور رائٹ ان اے کنفیوزڈ وے ایٹ لنگتھ۔ ٹریٹ مینز خاصیت مینز کوالٹیز یعنی انہرٹڈ ٹریٹس مینز یعنی کوالٹیز دیٹ ون گیٹس فرام پیرنٹس، یعنی وراثت میں ملی ہوئی یعنی خاصیتیں۔ انکوریجیبل چیٹر باکس مینز نہ سدھرنے والا باتونی۔ تو یہ تھی کچھ ایکسپریشنز جو ان پیراز سے آج ہم نے پڑھی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام۔